الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على صفوة رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو کھنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا. محترم حضرات، فتح مکہ کی داستان سے کون نہ واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور شاہی کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کے نام خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے قلب جگر کے ٹکڑے کیے تھے. وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے. ہر ایک کو معذرے کی اپنی شرارت یاد آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھی. دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے: قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبی الفاظ میں جواب ملتا ہے: محمد تو ہمارا شریف اور بھتیجا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا: لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلہا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا. جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا. بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا. مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی. جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. آج معافی کا اعلان ہے. جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار ستیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے. یہ محسن اعظم کی اخلاقی سیرت، یہ تاجدار فتح کا اخلاقی پہلو، یہ ان کا عملی کیریکٹر. امت کے نوخاص فرزندوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، انگنت مسلم قائد اور راہ بران نے جنم لیا،
مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی عرض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی ہو، کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعا دی ہوں، کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا ہو۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو بھی اسلام کے در پر جھکنا پڑا ہے۔ محترم دوستو، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اعلی اخلاق پر مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو میں مکمل کروں۔ بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر آپ نہ ہوتے دنیا میں اخلاق کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آپ سے دنیا نے اخلاق کا سبق سیکھا ہے، آپ نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا ہے، آپ نے عوام کو عفو کرم کا سبق پڑھایا ہے، آپ نے پورے عالم کو انسانیت کا پیغام دیا ہے، آپ نے تمام انسانوں کو صلح و آتی کی ہدایت دی ہے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔